बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी 9th की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। इस पूरे चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया है कि बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड क्या होता है। यानी हम किसी भी प्रॉब्लम तक पहुंचने के लिए, साइंस में मौजूद किसी भी मसले को हल करने के लिए एक पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। एक पूरा साइंटिफिक मेथड होता है जिसमें हम अपने हवास खमसा को इस्तेमाल करके अपनी जो हमारे पास अल्लाह ताला की नेमतें हैं, आँख कान नाक चखने के, सूंघने के, इसको इस्तेमाल करके हम दुनिया के मुख्तलिफ मसाइल का जायज़ा लेते हैं। फिर उसके मुताबिक जो है अपने कुछ लॉजिक्स बनाते हैं, फिर उन लॉजिक्स को तजर्बात के लिए टेस्ट करते हैं। फिर जो तजर्बात के नताइज होते हैं जिसको हम डेटा कहते हैं, उस डेटा का हम तजज़िया करते हैं और फिर उसकी बुनियाद पर थ्योरीज और जो है वो लॉज बनाते हैं। तो आज हमारे पास एक आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का जिसमें हम डेटा को तरतीब देना और इसके तजज़िये के हवाले से बात करेंगे। हमारे पास डेटा जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों की शक्ल में आता है। कोई भी तजर्बा हो तो हमारे पास डेटा जिन फॉर्म्स में आ सकता है, हम उसको 3-4 शक्लों में ज़ाहिर कर सकते हैं। या तो हम डेटा को जो है वो नक्शों की शक्ल में ज़ाहिर करते हैं, हम इसको फ्लो चार्ट की शक्ल में ज़ाहिर कर सकते हैं, हम इसको टेबल्स की शक्ल में ज़ाहिर कर सकते हैं। हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डेटा को ज़ाहिर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई डेटा हो तो हम उसको मुख्तलिफ़ टेबल बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ अशिया हैं, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास डॉल्फिन, पाकिस्तान की मछलियाँ, या पाकिस्तान का जो मारखोर है, या पाकिस्तान के अंदर कौवे हैं, इन सब की हमारे पास अगर डिटेल मौजूद हो तो हम टेबल बना लेते हैं कि इनकी तादाद कितनी कितनी है, और फिर तादाद भी लिख सकते हैं, फिर किन किन इलाकों में पाए जाते हैं तो इलाके। तो ये जो हमारे पास मुख्तलिफ जो इसको हम टेबल्स कहते हैं। हम डेटा को नक्शों की शक्ल में भी ज़ाहिर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि अगर ये पाकिस्तान का हमारे पास जो है वो नक्शा है तो हम लगा लेते हैं कि पाकिस्तान के इन इलाकों में जानदार ज़्यादा हैं, इनमें कम हैं, यहाँ पे दरख्त हैं, यहाँ पे पहाड़ हैं, दरख्त हैं, सरसब्ज़ा हैं, ये इलाके हमारे पास सहरा हैं और ये हमारे पास मैदानी इलाके हैं। तो इस तरीके से हम डेटा को जो है वो मुख्तलिफ़ शक्लों में, ग्राफ़ों की शक्ल में, ग्राफ की शक्ल में भी ज़ाहिर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये ग्राफ बन जाए, हम नीचे वाले ग्राफ पे मुख्तलिफ़ इलाकों को ज़ाहिर करते हैं, मुख्तलिफ़ इलाके हैं, और यहाँ पर अगर हम इंसानों आबादी को ज़ाहिर करें कि हमारे पास लाहौर शहर है, उसमें आबादी ज़्यादा है, फिर हमारे पास कराची शहर में उससे आबादी ज़्यादा है, उसको ग्राफ ऊपर जाएगा, मुल्तान में आबादी कम है। तो ये जो हमारे पास डेटा है, किसी भी तजर्बे के मुतालिक जो हमारा डेटा होता है, इसको हम मुख्तलिफ़ शक्लों में, टेबल्स की शक्ल में, नक्शों की शक्ल में, ग्राफों की शक्ल में ज़ाहिर कर देते हैं। तो इसको कहते हैं हम डेटा को तरतीब देना। इन डेटा को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तरतीब दे सकते हैं, उसके ग्राफ बना सकते हैं, उसके जो है हमारे पास टेबल बना सकते हैं, उसको नक्शों की शक्ल में ज़ाहिर कर सकते हैं। तो इन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम जो है वो डेटा को ज़ाहिर कर सकते हैं, ये डेटा को तरतीब दे सकते हैं। यहाँ पे हम बायोलॉजी के जो है वो चैप्टर के साथ मखसूस नहीं है, बल्कि डेटा को तरतीब देना कोई भी साइंटिफिक मेथड हो, मेथड हम अडॉप्ट कर रहे हैं, वो फिज़िक्स का साइंटिफिक मेथड है, केमिस्ट्री का साइंटिफिक मेथड है, बायोलॉजी का साइंटिफिक मेथड है, तो उसका हम डेटा को कितने तरीक़ों से, ये किन किन तरीक़ों से तरतीब दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डेटा का तजज़िया करना। जब डेटा हमारे पास आ जाता है तो फिर हम उसका तजज़िया करते हैं। हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस डेटा के अंदर, या इस प्रॉब्लम के अंदर, या हमारे तजर्बे के अंदर, या मुशाहदे के अंदर कितनी कितनी मौजूद है, या हम इसके कितने तरीक़ों से इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसा कि आजकल जो है वो बीमारी कोविड-19 है, तो आपने वो कोविड-19 की अगर हम एप्लीकेशन में जाएं तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों के लिहाज से या इस तरीके से जो है वो डेटा को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्होंने ज़ाहिर किया होता है कि यहाँ पे कोरोना इस तरह बने होते हैं, यहाँ पे है, 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 यहाँ पे, इस तरीके से ना मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो इसको ज़ाहिर कर देते हैं। तो अगर वो ये बताएं कि भाई फ़लाँ इलाके में है तो हमारे ध्यान में नहीं बैठता, लेकिन वो एक इस तरीके से तरतीब दे देते हैं कि हमारे पास जो वो कोरोना किया जाता है। फिर उसको तजज़िया करते हैं कि किस किस इलाके में कोविड-19 की जो है वो रेशो ज़्यादा है। तो इस नक्शे से आपको समझ भी आ रही है कि यहाँ पे रेशो ज़्यादा है, और ऊपर जाएँ तो यहाँ पे रेशो ज़्यादा है, अगर यहाँ पे लाहौर वाक़ है तो यहाँ पे रेशो ज़्यादा बनी होती है कि यहाँ पे भी रेशो ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम उस तरतीब दिए हुए डेटा
کے مطابق جو ہے وہ اس ڈیٹا کا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر مقدار اس کی کتنی زیادہ ہے۔ لیکن ڈیٹا کے اندر جو دو چیزوں کو اہمیت حاصل ہے وہ یہ ایک چیز ہوتی ہے پروپورشن اور ایک چیز ہوتی ہے تناسب۔ پروپورشن کا مطلب ہے جب کوئی ایک مقدار دوسری مقدار کو کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہو یا راست متناسب ہو۔ مثال کے طور پر اگر اے بٹا بی جو ہے ان کی ریشو ہمارے پاس کوئی کانسٹنٹ ہے، کوئی بھی کانسٹنٹ ہے، تو جو کانسٹنٹ ہوتا ہے اے نسبت بی، اس کو ہم اس طریقے سے کہ اے اور بی کو ہم آپس میں ایک دوسرے کی ریشو کہتے ہیں۔ اے اور بی کو اگر ہم کولون کی شکل میں یا اس کو ہم نسبت کی شکل میں بھی ظاہر کر سکتے ہیں۔ اگر ان دو کی مقدار جو ہے وہ آپس میں ان کی نسبت کانسٹنٹ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں آپس میں اے اور بی کی جو ہے پروپورشن، یا اس کو ہم نسبت کہتے ہیں۔ تو عام طور پر ڈیٹا کو ہم دو چیزوں کی یا دو مقداروں کو آپس میں نسبت کی شکل میں ظاہر کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اگر ہم نسبت بنانا چاہیں، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ اس ٹائم ہر 15 لوگ، ہر 100 میں سے ہر 15 ایوری 15% جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہے۔ تو ہم نسبت بنا سکتے ہیں کہ 15 نسبت 22۔ مثال کے طور پر اگر پاکستان کے جو ہے وہ ہر 100 میں سے 15 لوگ ہیں تو 15 نسبت 100 بھی کر سکتے ہیں کہ ہر 100 میں سے ہمارے پاس جو ہے وہ پاکستان میں کرونا کی ریشو 15 نسبت 100 ہے۔ اب دوسری چیز ہمارے پاس جو آتی ہے اس کو کہتے ہیں ہم تناسب، کہ جب دو مقداروں کو یا دو آپس میں پروپورشن کو ہم آپس میں ایکویٹ کر دیں۔ مثال کے طور پر اے نسبت بی ہمارے پاس، ہم اس کا تجزیہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دو مقداریں اے نسبت بی از ایکول ٹو سی نسبت ڈی۔ ہم جہاں پر کچھ بھی ڈیٹا درج کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سائنٹسٹ تجربہ کر رہا ہو اور وہ یہ کہے کہ میں 20 لوگوں کے سیمپل لیتا ہوں اور اس میں سے جو ہے وہ 15 لوگ جو ہیں ہمارے پاس کرونا کا شکار ہیں، یا 15 لوگ جو ہیں وہ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے اگر وہ کتنی ریشو لے، اگر وہ 100 لے تو کتنے لوگوں کو کرونا ہوگا۔ تو یہ نسبت آپ بتا سکتے ہیں 20/15 از ایکول ٹو 100/x کراس ملٹیپلائی 20x از ایکول ٹو 100 ملٹیپلائی بائی 15 100 تو x از ایکول ٹو 150/2 75۔ تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر پاکستان میں 100 میں سے ہر 75 لوگ جو ہوں گے وہ اس بیماری کا شکار ہوں گے، یا کوئی بھی تجربات ہے، تو یہ ہمارے پاس جو نسبت اور پرپورشن ہے یہ ہمیں ڈیٹا کا تجزیہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اور باقی ڈیٹا کو گراف کی شکل میں ظاہر کرنا کیوں ضروری ہے اور ڈیٹا کو ٹیبل کی شکل میں ظاہر کرنا کیوں ضروری ہے، عام طور پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں کہ کرکٹ میں ایک سائڈ پر وہ نیچے اوورز لکھتے ہیں اور دوسری سائڈ پر وہ رنز لکھتے ہیں، اور پھر ہر جو ہے ہمارے پاس اوورز کے مطابق وہ رنز لکھتے جاتے ہیں۔ اب وہ جو کچھ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو ان پڑھ ہوتے ہیں یا پڑھے لکھے بھی آپ اس میں شامل کر لیں، وہ گراف ہی دیکھ کر بتا سکتے ہیں ہاں یہ پاکستان کا رنز ہے اور یہ جو ہے یہ دوسری ٹیم کا رنز ہے۔ وہ کہیں گے بھائی یہ تو پاکستان نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ بندہ جس کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا وہ بھی کہہ رہا ہوگا ان کے اوپر تو بہت زیادہ ہے۔ تو سمجھنے میں جو ہے نا ٹیبل کی شکل میں کسی چیز کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، یعنی ہر آدمی جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے۔ یہ جیسے آج کرونا کی ویب سائٹ جو کووڈ-19 کی، آپ کو پہلے بھی میں نے تھوڑی سی ایگزامپل دی ہے کہ اس طریقے سے پاکستان کے اندر وہ اتنی بنا دیتے ہیں اس طرح کی اسٹرینتھ کہ ہر آدمی صرف دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ فلاں فلاں علاقے میں کووڈ-19 ہے اور فلاں فلاں علاقے میں زیادہ ہے، فلاں فلاں علاقے میں کم ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ ڈیٹا کا تجزیہ کر کے اس کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ یا آبادی کی جب ظاہر کریں کہ ایک ہم اگر پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی آبادی کو بھی ہم گراف کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں کہ سپوز یہ ہمارے پاس 2000 ہے اور پھر یہ 2010 ہے ہمارے پاس، اور پھر یہ ہمارے پاس جو ہے وہ 2020 ہے، تو اس طریقے سے ہم آبادی کو ظاہر کر دیتے ہیں جس پہ سال میں آبادی زیادہ ہو اس کی اس طرح، اور پھر آبادی اس طرح کم ہوتی جاتی ہے۔ تو پتہ چلتا رہتا ہے کس سال میں پاکستان کی آبادی زیادہ بڑھی ہے اور کس سال میں پاکستان کی آبادی کم بڑھی ہے، اور پھر اس ڈیٹا سے ہم آگے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس 2030 کا گراف کیسا ہوگا۔ اس چیز سے ہم جو ہے نا وہ نیکسٹ جو ہے وہ اپنے اس ڈیٹا کی مدد سے ہم نیکسٹ جو ہمارے پاس پرابلم ہوگا اس کا حل بھی ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف طریقوں سے ڈیٹا تجزیہ کر کے ہم جو ہے وہ ڈیٹا کے بارے میں ضروری معلومات جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو ترتیب دے سکتے ہیں۔
تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ڈیٹا کے حوالے سے تھا۔ اس میں ایک بہت اچھی اگزامپل دی جاتی ہے، گریگر مینڈل نے جو مٹر کے پودے کے اوپر تجربات کیے، جب وہ مٹر کے پودوں کے اوپر تجربات کرتا ہے، یہ آپ کے جو 10th چیپٹر میں 10th بایو کے چیپٹرس میں بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کیا کرتا تھا کہ وہ جو پودے لیتا تھا پھر ان کے مطابق ان کے بیج گن لیتا تھا، کہ مطلب مثال کے طور پر اگر اس نے ایک بڑے پودے لگائے ہیں، بڑے قد والے مٹر کے پودے ہیں اور ایک چھوٹے قد والے مٹر کے پودے ہیں، جب وہ دونوں کو کراس کرواتا تھا تو دونوں کے بیجوں کو گن لیتا تھا، پھر وہ بیج جب زمین میں ڈالتا تھا تو پھر وہ دیکھتا تھا کہ کتنے پودے جو ہیں وہ چھوٹے قد والے ہیں اور کتنے پودے جو ہیں وہ بڑے قد والے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ پھر آپس میں گن کے ریاضی کا اصول استعمال کر کے وہ نیکسٹ جنریشن کے بارے میں اندازہ لگا لیتا تھا کہ جب کرواس کرائے گا ان دونوں کا تو پھر آگے کتنے پرسنٹ پودے جو ہوں گے وہ چھوٹے قد والے ہوں گے اور بڑے قد والے ہوں گے۔ اور شاید گریگر مینڈل واحد سائنسدان تھا جس نے ان چیزوں کے اندر میتھمیٹکس کو استعمال کیا اور ریاضی کو استعمال کر کے اس نے زیادہ ایکوریٹ رزلٹ دیے۔ اس لیے ہمارا نیکسٹ ٹاپک بھی ہے میتھمیٹکس جو ہے وہ ایک اہم جزو ہے تجربات کا۔ اگر ریاضی کو درمیان سے نکال دیا جائے تو ہمارے پاس جو ہے وہ انسان ایون کے جانداروں کا تجزیہ کرنا بھی مشکل ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں تو وہ جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ کریٹینین اور یوریا کی مدد سے جسم کے اندر جو ہے وہ گردوں کی فنکشن کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ریاضی ہے، یا ہیموگلوبن کی جو ہے وہ مقدار کے حوالے سے دیکھیں یا پھر گلوکوز کی مقدار، شوگر لیول کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے وہ اہم چیز جو ہے وہ میتھمیٹکس ہے۔ میتھمیٹکس یعنی ریاضی کے اصولوں کو استعمال کر کے ہم جو ہے وہ اپنے جو ریزلٹس ہوتے ہیں ہمارے پرابلمز کے، جو ہمارے پاس بایولوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں ان کا جو بارے میں ہم صحیح ایکوریٹ اندازہ لگا سکتے ہیں ریاضی کے اصولوں کا استعمال کر کے۔ آخری ایک شاخ بھی ہے بایو انفارمیٹکس، تو یہ شاخ بھی بیسیکلی اس کا یہی مطلب ہے کہ ہمارے اندر جو بایولوجیکل پرابلمز ہیں ان کا ہم جب تجزیہ کرتے ہیں، اس ڈیٹے کے جب ہم انالائز کرتے ہیں تو اس میں ہم ریاضی کی تکنیکس کو یعنی گنتی کو، تخمینہ لگانے کو اور انہیں چیزوں کو ہم ریاضی کی شکل میں گن کر ان کا اندازہ لگا کے آپس میں مختلف میتھڈز یعنی کہ نسبت پرپورشن استعمال کر کے اس کا ایک سلوشن نکالتے ہیں۔ تو اس لیے بایو انفارمیٹکس وہ شاخ ہے جس میں ہم اپنے ڈیٹا کا شماریاتی تجزیہ جو ہے وہ گنتی کی مدد سے یا کمپیوٹیشنل طریقے سے جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ تو یہ آج کا ڈیٹا ہمارا جو ہمارا لیکچر تھا وہ خصوصاً جو تھا وہ ڈیٹا کے حوالے سے تھا۔ تو یہ اسی کے ساتھ آج کا چیپٹر کلوز ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ چیپٹر شروع کریں گے۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہو کہ اس لیکچر کو مزید بہتر بنایا جا سکتا تھا یا ہم کس طریقے سے ہمارے اپنے لیکچرز کو بہتر بنا سکیں، یا آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس باکس میں ہمیں اپنی رائے دیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔